دیکھ سکے. کس نے مصلی پہ انہیں کھڑا کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول ہیں. حضور فیصلہ کر دیں اور بعد میں کوئی کہے کہ آؤ جی دلائل دیکھتے ہیں، آؤ جی تجزیہ کرتے ہیں، رتی بھر ایمان اس کے دل میں نہیں رہے گا. مومن وہ ہے جس کا سر حضور کے حکم پہ جھکا ہوا ہے. حضور کے حکم پہ جس کا سر جھکا ہوا ہے وہی مومن. دو عبادتیں ہیں جو اجتماعی طور پہ کی جاتی ہیں، ایک نماز، دوسرا حج. حضور نے نماز کے لیے پہلا امام بنایا تو کس کو بنایا؟ حضرت صدیق اکبر کو. 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں آپ نے پڑھائیں. اور اسلامی تاریخ میں پہلا حج کیا گیا تو کس کی امارت میں؟ پہلا حج کرنے حضور خود نہیں تشریف لے گئے، قافلہ حجاج کا امیر بنا کے بھیجا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو بھیجا. پہلے امیر الحجاج سیدنا صدیق اکبر. اب اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، یا اگر کسی کے دل پہ پھٹکار پڑ چکی ہو، مور لگ چکی ہو، اس کا تو کوئی علاج نہیں. اللہ کے نبی نے تو سمجھانے میں کوئی کسر ہے، اللہ کے نبی نے تو روشنی عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. امامت کا مصلی بھی دیا ہے، امیر الحجاج بنا کے بھیجا ہے. تو میرے آقا کریم نے امت کو بتا دیا ہے کہ خلیفۃ الرسول کون ہے. مدینہ منورہ سے حاجیوں کا قافلہ لے کے صدیق اکبر مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے سے حضور پر کچھ آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین کے ساتھ آئندہ کے لیے معاملات کا حکم تھا کہ کس طرح ان سے معاملات کرنے ہیں اور کس طرح انہوں نے حرم کو خالی کرنا ہے، حدود حرم سے مکہ شریف سے ان کو نکالنا ہے. وہ آیات دے کر میرے آقا کریم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ سے بھیجا کہ جاؤ یہ آیات جا کے عرفات کے میدان میں سنا دینا، جاؤ یہ آیات صدیق اکبر تک پہنچا دو تاکہ وہ حج کے موقع پر لوگوں کو یہ آیات سنا دیں. اور حضور نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجا ہے، اپنی سواری دے کر بھیجا ہے. شیر خدا حضور کی سواری لے کر سفر کر رہے ہیں. مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک وادی میں فجر کی نماز کا وقت ہے. صفیں بن گئی ہیں، فجر کی جماعت ہونے لگی ہے، اقامت ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ آ کے نماز پڑھانے لگے ہیں، اقامت ہو گئی ہے. اب اقامت ہو جائے تو امام کے تکبیر تحریمہ کہنے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ پل بھر میں. ادھر وہ اقامت مکمل ہوئی، ادھر انہوں نے نیت باندھ کے تکبیر تحریمہ کہہ دی. ایسے ہوتا ہے. لیکن آج کیا ہوا؟ صفیں بن گئی، فجر کے لیے اقامت ہو گئی، صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں کہی، فوراً پیچھے مڑے، کہا مجھے محبوب کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا آواز تو آ رہی ہے. بس صدیق اکبر صفیں چیرتے ہوئے دوڑ پڑے جدھر سے آواز آ رہی ہے. نماز نہیں پڑھائی، جدھر سے اونٹنی کی آواز آ رہی تھی ادھر دوڑ پڑے. شیر خدا حضور کی اونٹنی پہ آ رہے ہیں، صدیق اکبر نے امامت کا مصلی چھوڑا، دوڑے ادھر جدھر سے اونٹنی کی آواز آ رہی تھی. سوز صدیق کیا ہے؟ صدیق اکبر کا عشق رسول کیا ہے؟ صدیق اکبر تو محبوب کی سواریوں کی آواز بھی پہچانتے ہیں کہ یہ آواز میرے محبوب کی سواری کی ہے. اے صدیق اکبر، آپ کے عشق کو یہ غلامان مصطفیٰ سلام پیش کرتے ہیں. صدیق اکبر کا عشق کتنا بلند ہے، کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، محبوب کی سواری کی آواز آئی، مصلی چھوڑ کے دوڑ پڑے اونٹنی کی طرف. میرے محبوب کی سواری آ گئی، میرے محبوب کی سواری آ گئی ہے. دوڑتے ہوئے جب اونٹنی تک پہنچے، کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا اونٹنی پہ ہیں، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے پہلا سوال کیا، امیر او مامور، آپ امیر بنا کے بھیجے گئے یا مامور ہیں؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں. میں کچھ آیات لے کے آیا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے دے کے بھیجی ہیں، امیر آپ ہی ہیں.
لیکن آپ نے آتے ہی مجھے کیوں پوچھا؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اس لیے کہ اقامت ہو چکی تھی، میں نماز پڑھانے لگا تھا، اگر آپ امیر ہیں تو آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے پڑھتا ہوں، اور اگر آپ مامور ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھاؤں۔ ہم اونٹنی کی آواز سن کے دوڑ پڑے تھے کہ حضور کی اونٹنی آ گئی ہے۔ شیر خدا نے فرمایا آپ امیر ہیں میں مامور ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، مولا علی شیر خدا پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج کل ہماری کم ظرفی ہے جو ہم طرح طرح کی اپنی ذہن کے مطابق باتیں سوچتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اگر آپ امیر ہیں تو نماز پڑھائیں، میں پیچھے پڑھتا ہوں۔ یہ عشق صدیق ہے، یہ ادب صدیق ہے، اور اگر مجھے حکم ہے نماز پڑھانے کا تو پھر میں پڑھاتا ہوں۔ صدیق اکبر جو کر رہے تھے اللہ کے رسول کے حکم پر کر رہے تھے، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تم ان کی نیت پہ شک کر رہے ہو۔ وہ تو ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، وہ تو اپنے محبوب کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تم ان کی نیت پہ حملے کر رہے ہو۔ اور یہ بات بھی قرآن کا طالب علم ہونے کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ صدیق اکبر کی نیت قرآن میں بیان کرے، اب اگر کوئی ان کی نیت پہ شک کرے وہ کتنا بدبخت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی نیت ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے کہ صدیق جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ خلافت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو وہ ڈیوٹی جو اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ امامت کروا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی لگائی ہوئی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور تو کتنا بدبخت ہے ان کی نیت پہ شک کر رہے۔ ان کے سینوں کو تو رسول اللہ نے پاک کر دیا تھا۔ تم جس کمینی دنیا کے بارے میں سوچتے ہو وہ اس دنیا کے لوگ نہیں تھے۔ صحابہ